علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، ہے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں، 3 چیزوں سے پیار، حبب علی من دنیاکم ثلاث۔ یہ ابن حجر الاسقلانی کی روایت پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں پہلی چیز خوشبو ہے، خوشبو، عطر، تاکہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اسے بدبو نہ آئے، وہ کہے جیسے یہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جڑتے ہیں، خوشبو آتی ہے، اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے۔ آج ارادہ کر لیں خود کو ہمیشہ پاک رکھیں گے، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ایک روایت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، زوجہ کی طرف میلان یا عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ تو آج آئیے ہم یوں میلاد مناتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنی بیٹیوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ عورت کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا، ماضی میں تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی وہ مقام نہیں دے سکا، لیکن افسوس آج حضور کے امتی کہلانے والے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آئیے میلاد اس انداز میں منائیں کہ ہم آج کے بعد اپنی ماؤں بہنوں اور بیویوں کا احترام کریں گے، انہیں وہ مقام دیں گے جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پیار ہے۔ اب جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو 3 چیزوں سے پیار ہے، حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ آئیے میلاد کے تحفے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہم نے خود کو پاک صاف رکھنا ہے، خوشبو لگانی ہے، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں، لا حول ولا قوت کی کثرت کرنی ہے، اور ہم نے استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے، اور عقائد اہل سنت پر تا دم آخر قائم رہنا ہے۔ میں آئیے اپنی گفتگو کو اسی حدیث پر ختم کر دیتا ہوں کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس پر میری بات ختم ہو رہی ہے۔ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، تمہاری دنیا کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے میں مانچسٹر میں آیا ہوں، مانچسٹر میں آ کر میں آپ سے کہوں مانچسٹر والوں، مجھے تمہارے جلوس کی 3 چیزیں بہت پیاری ہیں۔ تمہارا نظم و ضبط بہت اچھا لگا، تمہارے نعرے لگانے کا انداز بہت اچھا لگا، تمہارا عشق بہت اچھا لگا۔ اگر میں یہ کہوں مانچسٹر والوں، حماد صاحب مجھے تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے، کوئی بعد میں کہے ثاقب شامی مانچسٹر سے ہے، اس کا تعلق مانچسٹر سے ہے، آپ کہیں گے اگر مانچسٹر سے ہوتا نا تو یہ نہ کہتا مانچسٹر والوں مجھے تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ جو اس نے کہا نا تمہارے مانچسٹر سے، پتہ چلا مانچسٹر میں آیا تو ہے، مانچسٹر سے ہے نہیں، مانچسٹر سے ہے نہیں۔ دیکھیے یہاں سے پاکستان سے کوئی عالم دین برطانیہ آ کر کہے برطانیہ والوں مجھے تمہارے برطانیہ کی 3 چیزوں سے پیار ہے، آپ کہو یہ برطانیہ سے ہے تو کہا جائے گا نا عقل کے اندھو عقل کے ناخن لو، اگر برطانیہ سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے برطانیہ کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا کہے کہ حضور کا تعلق اسی دنیا سے ہے، ہمارے جیسے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جس طرح مانچسٹر والے سے کہا مانچسٹر والوں تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے، آپ کہیں گے ثاقب شامی مانچسٹر آیا تو ہے، مانچسٹر سے ہے نہیں۔ آقا فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، پتہ چلا وہ اس دنیا میں آئے تو ہے، اس دنیا سے ہے نہیں، اس دنیا سے ہے نہیں۔ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو شب معراج دیکھ لو، کہاں سے آئے؟ جہاں سے آئے وہیں لوٹ کر گئے، اسی لیے کہا نا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، یا رسول اللہ، نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا۔